روز صاحب کی طرف جانے سے پہلے بہت ساری پاکستان میں راجپوت تنظیمیں اسی طرح اپنی اپنی گوت اپنے اپنے قبیلے کے نام سے کام کر رہی ہیں. وہ کام کرتی رہیں، بھلائیاں کرتی رہیں، اور اسی حوالے سے ہی ہم نے ایک دور میں راجپوت رابطہ کونسل بنائی تھی جس میں تمام کے نمائندگان موجود تھے. تو روز صاحب اس حوالے سے بھی بتائیں گے. تو سر میں آج کی ہماری چیف گیسٹ بھی ہیں، ہماری بہن ممبر پنجاب اسمبلی ہیں رخسان کوثر صاحبہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات یہاں پہ کہیں، اور اس کے بعد پھر ہم روز صاحب کی طرف سے جائیں گے. پھر اس دوران جو ان سے کوئی سوال جواب کرے گا تو انشاءاللہ روز صاحب تسلی بخش جواب دیں گے. ہماری بہن رخسانہ کوثر ایم پی اے صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بھائیوں کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ سب کے درمیان میں آتی ہوں میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتی ہوں، میں پھولے نہیں سماتی کہ یہ سب گلدستہ جو ہے ہم راجپوتوں کا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس گلدستے کو سدا سلامت اور خوش رکھے، اور دوسرا سیاست میں تو مجھے پچھلے 35 سال ہو گئے. میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں، کیونکہ ہماری تنظیمیں جو ہیں ان میں جو راجپوت نہیں ہے نا وہ راجپوت بن بن کے بڑا آ رہے ہیں. تو ایک تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تنظیم میں کسی کو ممبرشپ آپ کرواتے ہیں تو اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں، اس کا کوئی حسب نسب آگا پیچھا ضرور پوچھ لیا کریں. مطلب پنجابی دی کہاوت جنہیں پنڈوں اٹھ کے کمی آئے سارے شہروں کے آگے راجپوت بن کے بہ گئے. یہ کام بہت مشکل ہے، ایس کر کے تنظیم سازی کرتے ہوئے لازمی پوچھ لیا کرو کہ بھائی تیرا کو اگا پیچھا کو ماں پیو کتنے دا ہے کتنے دا نہیں. اور دوسرا میں اپنا تعارف کروا دوں آپ کو کہ میرے والدین جو ہیں وہ انڈیا سے ہوشیارپور سے ہیں اور گاؤں ہمارا سلیم پور ہے، اور میرے دادا ابو کا نام رانا عبد الحمید ہے. اور انڈیا سے جب وہ آئے تو ان کی شادی انڈیا میں ہوئی تھی، اور میرے تایا ابو جو تھے اس وقت بہت چھوٹے تھے جب وہ پاکستان تشریف لے کے آئے، اور میرے والد صاحب بھی. اور کیونکہ جب وہاں سے انڈیا سے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو اس وقت ماشاءاللہ بہت سارے لوگ زندہ سلامت ہیں، اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے. تو اس طرح سے پھر پتہ چل جاتا ہے. اور گوت ہماری نارو ہے، سسرال میرا جو ہے وہ انڈیا سے ہوشیارپور سے ہے، گاؤں ان کا کھنوڑا ہے، اور دوسرا ان کی گوت بھی نارو ہے. اور میرے دادا سسر جو ہے رانا سونے خان ان کا نام، فروزہ کنڈانی میں ان کی زمین تھی. اور اس کے بعد پھر باقی جو رشتہ داریاں عزیز داریاں جیسے کہ میرے نانا جو ہیں وہ بھی کھنوڑا سے ہیں اور وہ بھی نارو ہیں، اور ضلع ان کا بھی ہوشیارپور ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ بس کھنوڑا اور سلیم پور اور ہوشیارپور میں رشتہ داریاں ہیں، الحمدللہ باقی بھی سارے ضلعوں میں رشتہ داریاں ہیں. میرے خیال میں نانی کی جو والدہ تھیں امبالہ یا لدھیانہ دونوں میں سے ایک ضلع ہے، اور وہ ادھر ہمبو ٹبی ایک گاؤں ہے شیخو پورہ سے اگر ہم جائیں فیصل آباد کی طرف تو وہاں سے وہ ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ راجپوت جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنی گفتار اور اپنی رفتار سے، اور راجپوت کسی میدان میں بھی الحمدللہ ہار ماننے والا نہیں ہے. راجپوت اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑتا، میدان جیت کے آتا ہے. تو میں نے بھی سیاست شروع کی، تو میں بھی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہی میں نے سیاست شروع کی، الحمدللہ وہیں پر میں ہوں ابھی تک، اور آخری دم تک اپنی پارٹی کے ساتھ رہنے کا ہی میرا ارادہ ہے. لیکن میں 1 روپے کی پرچی پہ ممبر بنی تھی مسلم لیگ نون کی. میں نے بہت محنت کی الحمدللہ، کیونکہ میرا یہ حلیہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، اور وہ مجھے کچھ دیہاتی کچھ پینڈو کچھ بہت ساری مجھے باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں، اور میری اصلاح کرنے کی بھی بہت کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو بدل لو. اگر کوئی میری اچھی اصلاح کرے گا تو میں حاضر ہوں، لیکن پردہ جو ہے یہ میں شروع سے ہی کرتی ہوں. 14 سال کی عمر سے میں نے پردہ کیا ہے اور یہ میں نہیں چھوڑ سکتی. اللہ مجھے کوئی بیماری نہ ایسی لگا دے کہ مجھے اسے نقاب کو اتارنا پڑے، ورنہ میں بہت کمفرٹیبل ہوتی ہوں. ابھی بھی سب لوگوں کو تشویش ہو رہی تھی کہ بھی کھانا علیحدہ سے لگوا دے، الحمدللہ میں اسی نقاب میں سے کھانا کھاتی ہوں اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. پرائمری یونٹ جب میں مسلم لیگ نون کی ممبر بنی تو پھر اس کے بعد میں مسلم لیگ نون کی پرائمری یونٹ کی صدر بنی. اس کے بعد میں داتا گنج بخش ٹاؤن کی پریزیڈنٹ رہی ہوں، سینئر نائب صدر ضلع لاہور رہی ہوں. مشرف دور میں نے 2 دفعہ الیکشن لڑا، الحمدللہ میرا پہلے نمبر پہ ووٹ تھا. اور میں کونسلر رہی ہوں، اور مشکل وقت میں لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر سے بورڈ اتارے
اور اندر رکھ دیے کہ بھی ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی. 2008 میں وزیر اعلیٰ کی مشیر تھی, میرے پاس محکمہ وائلڈ لائف تھا. میری قیادت نے جب یہ مجھے محکمہ دیا تو مجھے تھوڑا سا مشکل لگا, کیونکہ میری دلچسپی وائلڈ لائف میں تھی نہیں. میری دلچسپی شروع سے, جب سے میں نے ہوش سنبھالی تو میری ایک ہی خواہش تھی, انسانیت کی خدمت. تو میرا خیال تھا کہ اگر مجھے وائلڈ لائف کی جگہ مذہبی امور یا جیل خانہ جات دے دیتے تو میں بہت ہی اچھا کام کرتی. لیکن اب قیادت کا فیصلہ تھا. تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا مردوں والا محکمہ ہے تو آپ نے مجھے دے دیا. تو میرے لیڈر نے کہا, اللہ انہیں سلامت رکھے, کہ یہ محکمہ مردوں والا ہے تو آپ 100 پہ بھاری ہو. تو میں نے کہا نہیں میاں صاحب, اللہ کے حکم سے رخسانہ کوثر 1000 کیا 1,00,000 پہ بھاری ہے. انسان کا جذبہ ہونا چاہیے. میں نے الحمدللہ کام کیا اور بھرپور وہاں پہ ریونیو اکٹھا کیا. 2013 میں پھر انہوں نے مجھے وائلڈ لائف کے ساتھ ساتھ فشری اور فارسٹ بھی دے دیا. 13 میں تینوں محکمے میرے پاس تھے. اس میں انسان کا اپنا کوئی بڑا پن نہیں ہوتا. میں نے وہاں سے مچھلی نہ فری کھائی نہ خرید کے کھائی. یہ اللہ کی نظر کرم ہے میرے پہ کہ اللہ نے حرام کے لقمے سے, رشوت خوری سے مجھے بچائے رکھا, اور وہ بچانے والی وہی ذات ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. 2018 میں پھر میں ایم پی اے بنی اور اب دوبارہ دوسری دفعہ میں ایم پی اے منتخب ہوئی ہوں. یہ سب میری قیادت کی مہربانی ہے, اللہ کی نظر کرم ہے, اور میری برادری اور میری فیملی کی, میرے والدین کی دعائیں ہیں. تو ایک بات تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے, میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو شاید میرے بزرگوں کو میری بات بری بھی لگتی ہو, کیونکہ چھوٹے اگر کوئی غلط بات کہہ دیں تو بہت ہی بری لگتی ہے, اگر صحیح کہہ دیں کبھی کبھی وہ بھی بری لگتی ہے کہ بڑوں کے سامنے ہی بول دیا. میں کہتی ہوں کہ اگر سیٹ ہے نا پاس تو آ جاؤ, تنظیم میں آؤ, مزہ آئے, کوئی کام کرو, کسی کے کام آؤ, پتہ چلے کہ بھئی اس بندے کے پاس سیٹ تھی, یہ بندہ آیا, اس نے تنظیم میں کام کیا اور کسی کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کر کے گیا. تو اگر سیٹیں نہ ہوں پھر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد نظریں جھکا کے نیویں آ جاؤ کہ بھئی اسی آ گئے ہیں تو ہن سانوں تنظیم 'ਚ جگہ دے دو. تو ایسے لوگوں کی میرے خیال میں, میری اپنی ذاتی رائے ہے, تو تنظیم کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر سیٹ ہے تو پھر کیوں نہیں بھئی ہے. ابھی بھی میرے سامنے ماشاءاللہ حاضر سروس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عظمتوں میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. یہ ہوتا ہے ایک جذبہ, یہ جذبہ ہر راجپوت کے اندر ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کے اندر جذبہ بہت ماند ہے. تنظیمیں الحمدللہ ہماری بہت زیادہ ہیں راجپوتوں کی. مجھے جس کسی تنظیم میں بھی بلایا جاتا ہے, میری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے میں وہاں پہنچ جاؤں. اور یہ اسی لیے میں جاتی ہوں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی پتہ نہیں شاید ممبر ہے پنجاب اسمبلی تو اس لیے نہیں آ رہی. یہ عزت اور ذلت اللہ کی ذات دیتی ہے. اس عزت سے اللہ نے مجھے نوازا ہے, تو آپ سب کا ساتھ ہوگا. تو آپ سب کہتے ہیں نا بھائی بھائیاں دے بازو ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے, تو میں آپ کی بہن بھی ہوں, تو الحمدللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. جو رتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بھائیوں کو ہی ہے. ہر گھر میں ایک سربراہ مرد ہوتا ہے, جس گھر کی سربراہ عورت ہوگی وہ مطلب میں نہیں سمجھتی کہ اس گھر میں کوئی ایسی بات اچھی ہوگی. فیصلے ہمیشہ مردوں کو ہی گھر کے لینے پڑتے ہیں اور لیتے ہیں. میں بھی اسی بات کو مانتی ہوں کہ گھر کے فیصلے گھر کے بڑوں کو ہی لینا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جو لوگ تنظیمیں وہ تو کر رہی ہیں, کچھ تنظیمیں اگر صرف تنقید برائے تنقید کر رہی ہیں تو وہ غلط کر رہی ہیں. ایک تو ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ تنقید برائے تعمیر جو ہے وہ بھی ایک اچھے انداز سے ہونی چاہیے, تاکہ سب کو ہماری بات جو ہم کہیں اس کا کچھ اثر ہو, کچھ اس کا رزلٹ نکل آئے. روح شریف صاحب ابھی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں کہ 72 سال کی عمر ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. دل سے دعا کروں کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے, نیکیوں بھری زندگی دے, اور ان جیسے آپ تمام سب ہمارے بزرگ جو ہیں ان کا سایہ ہم سب چھوٹوں کے سروں پہ سلامت رہے. کیونکہ یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب میری والدہ کی پیدائش پاکستان بننے کے 7 سال بعد کی ہے. اب میں انڈیا میں تو نہیں تھی, لیکن مجھے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا شوق ہے. میں سنتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے بڑے کہاں سے ہیں. آج نانا جان کے بڑے بھائی کزن ہیں, ان کے پھوپھی کے بیٹے رانا ارشاد صاحب آرمی سے ریٹائر ہوئے ہیں. میں نے آج ان کو فون کیا, وہ ماشاءاللہ بزرگ ایک ہی ہمارے درمیان زندہ ہے. میں نے ان کو پوچھا کہ میرے نانا کا نام تو فضل محمد کھنوڑیا تھا, ان کے والد کا نام کیا تھا, اور آپ کی والدہ ان کی بہن تھی تو ان کا نام ماں رانی تھا, تو ان کا نام بتائے. میرے خیال میں علی شیر انہوں نے بتایا. وہ واٹس ایپ پہ میں نے کہا مجھے ذرا تفصیل لکھ کے نا ایک میسیج کر دیں تاکہ میں اسے پڑھوں تو پھر نیکسٹ ٹائم مجھے یاد ہو. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب شادی کی جاتی تو ہم لوگ پھر بڑوں سے پوچھتے ہیں نا, لیکن آنکھیں بند کر کے ہم تنظیموں کے اوپر یقین کرتے ہیں
کہ یہ بندہ فلاں تنظیم کی میٹنگ میں ملا تھا, یہ راجپوت ہے, اس سے رشتہ داری کر لیتے ہیں. تو اس لیے جب آپ تنظیم میں کسی کو رکھیں تو اس کی تصدیق لازمی کرتے ہیں, کیونکہ راجپوت جو ہوتا ہے نا پہچانا ضرور جاتا ہے. سیاਣیاں نے کیا نا, نالی دی اٹ چبارے چ لگی تو چبارے دی نہیں, وہ نالی دی رہنی ہے. گوار گوار ہے, شراف شراف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں موقع دے, الحمدللہ حج بھی کیا ہے, عمرے بھی کیے ہیں. 2 خواہشیں ابھی میری ہیں 3. ایک تو سب سے چھوٹا بیٹا ہے, بچوں کی شادی کر لی, اس کی شادی. دوسرا یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ حج کرنے جاؤں. تیسری خواہش یہ ہے کہ انڈیا میں نے راجپوتوں کو دیکھا تھا کہ ایک جگہ میلوں کی تعداد میں راجپوت تھے. وہ جہاں تک وہ نظر جا رہی تھی نا راجپوت ہی راجپوت تھے. کاش کہ ایسا کٹ ایک ہم پاکستان کے اندر بھی راجپوتوں کا کر سکیں اور سب تنظیمیں اکٹھی ہوں اور اس طرح سے اکٹھی ہوں کہ اتفاق سلوک کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں کہوں جی میں بڑا ہوں تو آپ چھوٹے ہو. چھوٹا بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا. جب ہم تنظیم میں ہیں تو ہم سب ایک ہیں. اگر ہم یہ ہیں تو ہم مضبوط ہیں, اگر ہم یہ پھیل گئے تو پھر ہم مضبوط نہیں ہیں. اس لیے ابھی دیکھ لیں آپ کہ جنگیں لڑی جاتی ہیں, الحمدللہ راجپوت بہادر لوگ ہیں. اگر 11 میرے خیال میں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی, کہ بھئی نشان حیدر ایک ملا, ہمیں پتہ جی میجر عزیز بھٹی صاحب کو ملا. میری دادی اس بات سے یاد آیا کہ میری دادی بھٹی ہے, انڈیا سے, وہ جلندھر سے ہے اور رسول پور ان کا گاؤں. تو یہ ہمیں جی یہ ایک نشان کا پتہ تھا. پھر اس کے بعد پتہ چلا آہستہ آہستہ جب برادری میں بیٹھے کہ نہیں جی 11 نشان ملے ہیں, جن میں سے 9 راجپوتوں کے پاس ہیں, 2 اور لوگوں کے پاس ہیں. تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے. پچھلی دفعہ جب میں ممبر پنجاب اسمبلی بنی تو میں نے اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کے لوگوں کا ایک گروپ بنایا راجپوتوں کا, کیونکہ تعداد میں پنجاب اسمبلی میں پچھلی دفعہ بھی ہم سب سے زیادہ راجپوت تھے, اس دفعہ بھی الحمدللہ ہم سب سے زیادہ راجپوت ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی میں نے سب راجپوت بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ جہاں جہاں برادری بلائے ایک تو آپ جائیں, دوسرا یہ میں گروپ بنا رہی ہوں, اس میں بھی کوئی فیڈ بیک دیتے رہا کریں. سب راجپوت بھائیوں نے ساتھ دیا. رو صاحب خانے وال سے ہیں, رانا سلیم صاحب ہیں وہاں سے ہمارے ایم پی ہے, ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی اچھا سوال جواب دیتے رہتے جی. تو اس طرح سے بہت سارے باقی راجپوت ہیں. اب سب کو نا ایک اسمبلی میں بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں راجپوتوں کو ڈھونڈ کے تو گروپ میں ڈالتی ہوں. تو وہ شامل کرنے سے مجھے یہ ہوا کہ مجھے راجپوت بھائی بتا رہے ہوتے, باجی یہ بھی راجپوت ہے, باجی وہ بھی راجپوت ہے, باجی ہم سب راجپوت ہیں. تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. خوشی مجھے اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے, کیونکہ اتنے تعداد میں ہم لوگ ہیں. تو کاش جتنی تعداد میں ہم ہیں پاکستان کے اندر, باہر کے دنیا کے اندر, کاش ہم ایک ہو جائیں. ہم کچھ ہمیں اس چیز سے نکل آنا چاہیے. ہم مربوں کے مالک تھے, پھر ہم ایکڑوں پہ آ گئے, مرلوں پہ آ گئے, اب مرلوں سے بھی فارغ ہو گئے. کچھ قوموں نے بہت ترقی کی ہے. میں تنظیموں میں اوروں میں بھی جاتی ہوں, مجھے بلایا جاتا ہے. جب خاص طور پہ مجھے گجروں کی تنظیم میں جب بلایا جائے تو میں جاتی ہوں, گیسٹ آف آنر. وہ سب اٹھ کے نمبر لگتے ہیں تو میں کہتی ہوں بھائی میں راجپوت ہوں, گجر نہیں ہوں. تو مجھے مطلب دیکھ کے میرے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم راجپوت بھی اکٹھے ہو جائیں. 72 سال کی عمر میں اگر رو صاحب پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر افسوس کی بات ہے, اور تو کچھ نہیں. اس عمر کے اندر اتنا جذبہ کہ پوری رات جاگتے ہیں, صبح اٹھے ہیں, دیپال پور گئے, وہاں افسوس کیا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پھر یہاں پہنچے ہیں, اب اس کے بعد اور کچھ مصروفیت ہے, پھر واپس جائیں گے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ہم ان کے احسان مند ہیں. میں تو ان کے احسان مند ہوں. تو آپ سب بھائیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جہاں جہاں راجپوت بہن بھائی پریشان ملے, ان کی پریشانیوں کو کم کریں. ہم کوئی جوڑا قیمتی کم بھی پہن لیں گے نا, کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو پڑھانا ہے. ایجوکیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ جس قوم کو آپ نے زوال دینا ہو نا, اس میں جہالت لے لو. ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کہ بچے پڑھے لکھ جائیں گے. ابھی CSS بہت سارے راجپوت بچیوں نے کیا, سوشل میڈیا پہ وہ دیکھتی ہوں میں پوسٹیں, تو دل بہت خوش ہوتا ہے. تو آپ سب سے بھی یہی التجا ہے کہ اگر 10 روپے پاس ہوتے ہیں تو کاش اس میں سے 1 روپیہ یا 2 روپے ہم کسی راجپوت بہن بھائی پہ خرچ کر لیں, اس کی فلاح بہبود کے لیے خرچ کر لیں. میرے بھائی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ جذبہ سب تنظیموں میں ہے. یہ نہیں ہے کہ جذبہ نہیں ہے, لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور اگر میں کچھ غلط بول گئی ہوں تو میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں. اور بھائی آئے ہوئے ہیں وڈالہ سندھوا سے, یہ 2 یوسیاں بھی میرے پاس تھی. تو امام الدین صاحب بھی وہاں پر بہت اچھے میرے راجپوت ایک بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب بزرگوں کی خیر فرمائے. رو صاحب کی, آپ سب کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے یہاں بلایا, ملاقات کا ایک موقع دیا. اگر میں نے کچھ غلط کہا, کچھ میری بات بری لگی, میری اصلاح ضرور کیجیے گا, مجھے معاف کر دیجیے گا.
میرے خیال میں اس سے زیادہ لمبا نہیں بولنا چاہیے مجھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سدا آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے. راجپوت 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 پاکستان